القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر بندہ تم میں سے غور کرے اس بات کے اوپر ما قدمت لغد، کہ قیامت کے دن اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن کے لیے بندے نے کیا جمع کیا ہوا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ دنیا میں کرتے ہو نا، مت سمجھنا کہ اللہ کو اس کا پتہ نہیں۔ چھپ کے کر لیں گے، دنیا سے چھپا لیں گے، والدین سے چھپا لیں گے، گلی محلے علاقے سے چھپا لیں گے، تو کیا سمجھتے ہو اللہ کو پتہ نہیں؟ فرمایا نہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ اور فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے، اور اللہ نے ان کو پھر ایسا مگن کیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو کہا ہے، وہ اللہ کو بھولے، اللہ نے پھر ان کو دنیا کے اندر اس طرح کا مگن کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے تھے کہ ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان کو دنیا کا تو ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن دین کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آج ہماری پوزیشن اور ہماری حالت بھی یہی ہے، دنیا کی تعلیم، دنیا کا علم، دنیا کے فن، دنیا کے کام، دنیا کی کاروبار، دنیا کے تجارت اور دنیا کی ہوشیاریاں وہ ہمیں ساری آتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم موجود نہیں ہے۔ مشرکین مکہ، قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر ان مہینوں کے اندر ظلم کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور مکہ کے جو مشرک تھے، اللہ کی قسم قرآن اٹھا کے دیکھیں، وہ ان 4 مہینوں کو جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں تھے کرتے۔ وہ جو چوریاں کرنے والے مشرک تھے، ان 4 مہینوں میں چوریاں نہیں تھے کرتے۔ جو ڈاکے ڈالنے والے مشرک تھے، ان مہینوں میں ڈاکے نہیں تھے ڈالتے۔ جو زنا اور بدکاریاں کرنے والے مشرک تھے، ان 4 مہینوں کے اندر وہ اس طرح کے کبھی اور برے بے حیائی والے کام نہیں تھے کرتے۔ کیوں نہیں تھے کرتے؟ اللہ نے ان مہینوں میں گناہ کرنے سے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ وہ تو مشرک، اور وہ ان 4 مہینوں کے اندر گناہ چھوڑ دیں مشرک ہونے کے بعد۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمانوں کو پتا ہے وہ 4 مہینے ہیں کون سے؟ وہ تو احترام کرتے تھے ان مہینوں کا، اور آج مسلمانوں کو ان کے ناموں کا نہیں پتا۔ بدبختی کی انتہا ہماری یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، آج مسلمانوں کا دین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایماندار مسلمان ڈھونڈنے پھرتے رہو، نہیں نظر آئے گا کوئی ایسا مسلمان جو سیدھی اور سچی اور کھری بات کرے، اس کو آپ تلاش کرو، نظر نہیں آئے گا۔ ایسا کوئی دکاندار جو قسم کھانے کے بغیر کوئی سودا بیچ لے، وہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا بندہ جو آپ کا خیر خواہ ہو، وہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا بندہ جو وعدے کا پابند ہو، وہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا بندہ جو ایماندار ہو، وہ نظر نہیں آئے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے لین دین معاملات بالکل غلط ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم آخرت کے دن کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے مر کے ایک دن آنا ہے، اللہ کے سامنے ہم سب نے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لوگو، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورت طور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے وَالطور، میں رب العالمین کو طور پہاڑ کی قسم ہے،
व किताब मस्तूर, लिखी हुई सत्रों वाली किताब, उसकी भी मैं रब्बुल आलमीन को कसम है। और फरमाया फी रक्की मंशूर, ये जो औराक के ऊपर लिखा हुआ कुरान पाक है ना, इस कलामुल्लाह की भी मैं रब्बुल आलमीन कसम खाता हूं। फरमाया वल बैतिल मामूर, बैत मामूर की मैं कसम खाता हूं। क्या है बैतुल मामूर? ये कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है बैतुल मामूर है क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां पे जमीन के अंदर बैतुल्लाह मौजूद है, बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह का एक घर है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। वो फरिश्तों का घर है। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का, खाने काबा का इंसान और मुसलमान और मोमिन तवाफ करते हैं, वो बैतुल मामूर जो सातवें आसमान के ऊपर है, उसका अल्लाह के नूरानी फरिश्ते तवाफ करते हैं। और जब से कायनात बनी है 70,000 फरिश्ता रोजाना उसका तवाफ करता है, और जब तक कायनात रहेगी तब तक तवाफ करता रहेगा। और मजे की बात यह है, एक मर्तबा जिस फरिश्ते ने तवाफ कर लिया है, कयामत आ जानी है, लेकिन उस फरिश्ते की दूसरी मर्तबा बारी नहीं आनी बैतुल्लाह के तवाफ, उसकी तवाफ करने की। फरमाया मैं रब को उसकी भी कसम है। फरमाया वसक़्फ़िल मरफ़ू, ये नीली छत आसमान, इसकी भी मुझे कसम है। वल बहरिल मस्जूर, बड़े बड़े समंदर, बड़े बड़े दरिया जो चल रहे हैं, इनकी भी मुझे कसम है। अल्लाह तू कसम ना भी खाए, तू बात करे, तू रब्बुल आलमीन है। व अंता रब्बुल आलमीन व अंता अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह तेरी शान, तेरा मुकाम कितना अजीम और कितना बुलंदो बाला है। अल्लाह तू कसमों के बगैर भी बात करे, तेरी बात की वैल्यू कायनात सारी से ज्यादा है। अल्लाह तू बात क्या करना चाहता है? अल्लाह कहता है 6 कसमें खा के मैं बात बड़ी अहम करने लगा, वही बात जिसको हम भूले हैं। फरमाया इन्ना अज़ाब रब्बी का वाक़े, तेरे रब का अजाब नाजिल होने वाला है, कयामत आने वाली है। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, कयामत का दिन अल्लाह भी आएगा, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं, वो भी मैदान महशर में जमा होंगे। तुझे भी, मुझे भी, सारे मुसलमानों को, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सब मुसलमान, सारे काफिर, मुनाफिक, सारे यहूदी, ईसाई, वो अब वहां पे अल्लाह की कसम जमा होने वाले। और फरमाया उस दिन को मामूली ना समझना, बल्कि मा लहू मिन दाफ़े, दुनिया में किसी के ऊपर परेशानी आती है, ये अल्लाह का कुरान है। दुनिया में परेशानी आती है, लोग कहते हैं मैं भाई तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ वहां जाऊंगा, मैं तेरा वहां पे काम बना दूंगा, फुलां मेरे ताल्लुक वाला है, और ये परेशानी मैं दूर करवा दूंगा। फरमाया सुन लो, मा लहू मिन दाफ़े, ये जो कयामत का अजाब है ना, ये कोई बड़े से बड़ा फिरौन, बड़े से बड़ा नमरूद और बड़े से बड़ा ओहदे और ताल्लुकात वाला और दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और जायदाद का मालिक, बड़े बड़े ओहदों वाला, मा लहू मिन दाफ़े, इसको रोकने वाला और टालने वाला मौजूद नहीं है। फरमाया तुमने क़यामत को लाइट लिया है, ओ कोई नहीं क़यामत आ जानी है, ओ आ जाएगी तो क्या हो गया। फरमाया यौम तमूरु समाउ मौरा, आसमान फट जाएगा, व तसीरुल जिबालु सैरा, पहाड़ दनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। और कुरान पाक के दूसरे मुकाम में आता है वह हुमिलतिल अर्ज़ वल जिबाल फदुक्कता धक्कतन वाहिदा, मैं रब क़यामत के दिन एक हाथ से पहाड़ों को उठाऊंगा, एक हाथ से सारी जमीन को उठाऊंगा, पहाड़ और जमीन उनको एक दूसरे के साथ मारूंगा। कअन्नहु हबाअम मंसूरा हबाअम मुंबस्सा, ये अल्लाह का कुरान है। सारे जमीन जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ों के सिलसिले, रब का कुरान कहता है वो धनी हुई तनी हुई रुई की तरह ऐसे उड़ते हुए नजर आएंगे जैसे तुम्हें दुनिया में रुई के जर्रे नजर आते हैं। आज कुरान मजीद सुनाया नहीं गया, आज मिंबरों मेहराब के ऊपर इधर उधर के किस्से और कहानियां, ये जुम्मा है, ये दरस है, ये बयान है, ये महफिल है, ये प्रोग्राम है, ये खत्म है, ये जनाब कट है, ये इज्तिमा है, ये कॉन्फ्रेंस है। आज दुनिया की चीजें बताई गई है। इस कुरान का 95% हिस्सा अल्लाह की कसम मिंबर से सुनाया ही नहीं जाता लोगों को। ये कुरान मजीद ये लोगों तक पहुंचाया नहीं गया, जबकि इस कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कहते हैं। फरमाया लोगों, क़यामत का दिन जो है ना, उस दिन
کیا بنے گا؟ فرمایا اذا السماء انفطرت، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور بکھر جائیں گے، زمین پہ گر جائیں گے، اور فرمایا واذا البحار فجرت، سمندر جو ہے نا یہ بھی پھٹ جائیں گے، اور یہ پانی پھٹے گا نہیں، پانی نہیں باہر نکلے گا، بلکہ ان سے آگ کے بہتے دہتے ہوئے لاوے باہر نکلے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ سارے انسانوں کی قبریں یہ پھٹے گی، اور ایک ایک قبر سے 70 لوگ جو ہے وہ اپنی قبر سے یوں نکلیں گے جیسے زمین کے اندر ایک بیج بویا جاتا ہے، وہ بیج زمین کو پھاڑ کے باہر پودے کی شکل میں نکلتا ہے۔ فرمایا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے قیامت کے دن اپنی قبروں سے یوں نکلیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر بندہ جانے گا۔ آج دنیا میں جس بندے کا سب سے زیادہ ذہن چلتا ہے نا، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ جو بندہ ہے دنیا کا، 3% اس کا دماغ چلتا ہے، 3%۔ آج گوگل کر کے سرچ کر کے دیکھیں، اس دن قیامت کے دن ہر بندے کا دماغ 100% چلے گا۔ اللہ کی قسم، قرآن کہتا ہے عالمت نفس ما قدمت وأخرت، جو اس نے پیچھے زندگی کے اندر کر کے آیا ہے، ایک ایک لمحہ، راتیں کیسی گزارتا تھا، دن کس طرح کے گزرتے تھے، اس کی جوانی کیسے گزری تھی، وہ بڑھاپے میں کیا کرتا تھا، شادی سے پہلے اس نے کون سے گل کھلائے تھے، بچپن لڑکپن کی زندگی میں کس طرح کی یاریاں اور دوستیاں تھی، بڑھاپے میں یہ کون سے مجرے دیکھتا رہا ہے، سب کچھ انسان جان جائے گا۔ اور فرمایا صرف پچھلا نہیں، فرمایا بلکہ جو اس کے ساتھ آگے ہونے والا ہے وہ بھی بندہ جان جائے گا۔ اللہ حساب لے گا، یہ قرآن ہے، اس کو پڑھا کریں۔ فرمایا اللہ حساب لے گا، اللہ حساب کے لیے لوگوں کو کھڑے کر دے گا۔ ایک وقت تو چیخیں تب نکلیں گی جب اللہ کی ذات حساب ہی شروع نہیں کرے گی۔ پوری دنیا کے لوگ جناب آدم کے پاس جائیں گے، آدم تمہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، تم اللہ کا ترلا کرو کہ ہمارا حساب اور کتاب شروع کر دیا جائے، یہ قیامت کے دن کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمارا فیصلہ کیا جائے، اگرچہ ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ آدم کہیں گے نہیں، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں نے تو دنیا میں اللہ نے مجھے بنا کے جنت عطا کی تھی اور کہا تھا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو، یہ رب کا قرآن ہے، کھاؤ پوری جنت میں سے جو جتنا جہاں سے دل کرتا ہے، وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، میں رب العالمین نے منع کیا ہے۔ فرمایا میں تو اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، میں کون سا منہ لے کے رب کے پاس جاؤں؟ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ اللہ کا ترلا کریں کہ اللہ حساب شروع کر دے۔ فرمایا نوح کے پاس جائیں گے ساری دنیا کے انسان، میں اور آپ بھی جائیں گے۔ نوح کہیں گے نہیں نہیں، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے تو رب نے دنیا میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، میرا اپنا بیٹا جو تھا وہ اللہ کی توحید پہ پکا نہیں ہو سکا، میں کون سا منہ لے کے رب کے سامنے جاؤں؟ اور میرا بیٹا جب غرق ہوا تھا، میں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ، اے میرے اللہ، ان ابنی ھذا من اہلی، یہ میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، اس کو تو نے غرق کیوں کر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نوح تیرے پاس علم نہیں ہے، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل سے نہیں تھا، تخم نوح کا تھا، بیٹا نوح کا تھا، بیوی نوح کی سے پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے عمل اچھے نہیں تھے، لہذا یہ تیرے اہل سے تھا ہی نہیں۔ میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں؟ لوگ آتے آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ آپ اللہ سے کہیں، آپ کو اللہ نے معجزے دیے تھے، موسیٰ کہیں گے میں اللہ کو نہیں کہہ سکتا، اللہ نے تو میرے پاس موت کا فرشتہ بھیجا تھا، میں نے اس فرشتے کو مکہ مارا تھا، میں نے اس فرشتے کو انسانی شکل میں جو آیا تھا میں نے اس کو مار دیا تھا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ جائیں گے،
مسلم شریف کے اندر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے مختلف حدیثیں ہیں 7 دن 8 راتیں 7 دن اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اور اس وقت اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے خوش کر دے گا، آپ مانگیے، سفارش کیجئے، سوال کیجئے، کیا کہتے ہیں، آپ کا رب قبول فرما لے گا۔ اللہ کہے گا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کچھ کر دے۔ اتنا سخت دن، اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ اللہ فرمائے گا آدم ادھر آؤ، مسلم شریف کے اندر لکھا ہے اللہ آدم سے کہے گا آدم آؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم آج ہمارا قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیں یہ چیزیں کسی نے بتائی نہیں، ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں۔ اللہ آدم سے کہے گا آدم ادھر آؤ، الگ کرو جنت کے لیے جہنم کے لیے، کیونکہ آدم ساری تیری اولاد ہے نا، تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نظروں کے سامنے جنتی اور جہنمیوں کو الگ کر دے۔ لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگ کانپ رہے ہوں گے۔ آدم پوچھیں گے اللہ کس حساب سے لوگوں کو الگ کروں، ایک جنت کے لیے ایک جہنم کے لیے؟ فرمایا نہیں اے میرے نبی آدم علیہ السلام، ایک جنت اور ایک جہنم کے لیے نہیں، بلکہ آج جنتی اور جہنمیوں کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ یوں ہوگا، 1000 بندہ سائیڈ پہ کیا جائے گا، اس میں سے ایک جنت کے لیے نکالا جائے گا اور 999 جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ صحابہ تو یہ سن کے چیخیں مارنے لگ جاتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں عام دروس کے اندر اس طرح کے وعظ اور نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ممبر ان لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں جو پیسوں کی خاطر آتے ہیں، پیسے لیں گے ٹک ٹکائی کر کے آئیں گے، آ کے راگ سوٹ ترنم سنائیں گے، ہم بھی خوش ہیں، سبحان اللہ کی لہریں بہ رہی ہیں، ادھر سے آواز نہیں آ رہی ادھر سے آواز نہیں آ رہی، میرے لیے کیا بنایا ہے، میرے لیے کیا پکایا ہے، اور جاتے ہوئے لوگوں کو خوش کر کے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے مسئلے کس نے بتانے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی اس وقت چیخیں شروع ہو جائے گی، پھر اللہ حساب لے لے گا، اور جب حساب ہو جائے گا نا پوری دنیا کے انسانوں کا حساب ہوگا۔ یہ قرآن پاک ہے، 29واں پارہ سورۃ الحاقہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس خوش نصیب بندے کو دائیں ہاتھ کے اندر اس کا نامہ مال قیامت کے دن پکڑا دیا جائے گا نا، وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہائے مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا اس بات کے اوپر پکا یقین تھا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اسی لیے میں دنیا میں اللہ کے احکام کو مانتا تھا، میں والدین کی نافرمانی نہیں تھا کرتا، میں اذان کی آواز آتی تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں پہنچتا تھا، میرے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تھا میں اللہ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا، میرے گلی محلے میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی میں ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا، میں غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھا کرتا تھا، میں کسی سے ادھار لیتا تھا ٹائم پہ اس کو واپس کیا کرتا تھا۔ فرمایا کیوں؟ میں نے زکوٰۃ دی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیے، میں نے قیام کیے، میں نے سب کچھ اچھا کیا تھا۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ قیامت آنی ہے اور اللہ نے حساب لے کے چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا پھر وہ بندہ کہے گا، اللہ اس کو کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو عیش اور عشرت والی زندگی دے دی جائے، فی جنت عالیہ، اس کو بلند و بھلا جنتوں کے اندر مقام دے دیا جائے، قطوفها دانیہ، اس کو گھنے گچھوں والے پھل عطا کر دیے جائیں، اور کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو کہوں گا دنیا میں تو غریب تھا، بھوکا رہتا تھا، کھانے پینے کو مہنگائی کے دور میں تجھے کچھ میسر نہیں تھا، دنیا میں جو بھوک کاٹ کے آئے ہو نا اس کے بدلے میں جنت کے خوبصورت میووں سے اس کا استقبال اور مہمان نوازی کی جائے گی۔ لیکن فرمایا اللہ اکبر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بندے کو نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ آج کئی دنیا کے فلاسفر، دنیا کے پڑھے لکھے
ماہر اور دنیا کے بڑے ہوشیار اور چلاک قسم کے لوگ وہ سمجھتے تھے اور اللہ کو پہلے پتا تھا، وہ کہہ دیں گے اللہ ہمیں نامہ مال بائیں ہاتھ میں تھمائے گا، ہم آرام سے بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑا ہوگا، ہم اس کو دائیں میں کر کے لوگوں کو کہیں گے ہمیں دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے وراء ظہری، ایسے لوگوں کو جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا اس کو ایسے ہی بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑایا جائے گا، بلکہ اس کے ہاتھ ایسے پیٹ سے گھسا کے نیچے پیچھے کو جائیں گے، پشت کے پاس اس کا ہاتھ پیچھے سے نکلے گا، وہاں پہ اس کو نامہ مال دیا جائے گا، وہاں ہاتھوں سے چھوڑ بھی دے گا، دنیا ساری اس کی پوزیشن دیکھ کے جان لے گی کہ اس کو اس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں ملا تھا، جو اس کے ہاتھ کی پوزیشن بتا رہی ہے۔ اور فرمایا اس وقت وہ بندہ کیا کہے گا؟ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ کِتَابِیَہ، ہائے افسوس، کاش مجھے نامہ مال دیا ہی نہ جاتا، کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، مجھے اللہ یہ نامہ مال دیتا ہی نہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس میں قبر کے اندر پڑا رہا ہوتا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، اگر اس طرح کی ذلت میں نے دیکھنی تھی تو مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا۔ وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں بڑی دولت جمع کی تھی، بڑی کوٹھیاں بنائی تھی، حرام کھاتا تھا، فراڈ کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا، لوگوں سے برے برے طریقوں سے جھوٹ مار کے فراڈ کر کے دنیا کا مال ہتھیاتا تھا، بڑا بینک بیلنس، بڑی دولت، بڑے پراپرٹی، بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی روڈ کے اوپر جگہ اور بڑی بڑی دنیا کی گاڑیاں، سب کچھ میرے پاس جمع تھا، ہائے افسوس ما اغنی عنی مالیہ، میرے دنیا کے سارے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حالانکہ سلطانیہ، میرے پاس ایم این اے کی کرسی تھی، ایم پی اے تھا، میں کونسلر تھا، میں وزیر تھا، میں مشیر تھا، میں وزیر اعظم تھا، میں صدر تھا، میں ٹرمپ تھا، میں ڈونلڈ تھا، میں بڑے عہدے پہ تھا، ہائے افسوس، وہ بندہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ حالانکہ انی سلطانیہ، میرے تو کسی عہدے نے، دنیا میں عہدے کام آ جاتے تھے، میں سمجھتا تھا قیامت کے دن بھی کام آ جائیں گے، ہائے افسوس میرے تو کسی عہدے نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اللہ ساتھ ہی کہے گا خذوہ فغلوہ، یہ چیختا چلاتا کب تک رہے گا؟ پکڑو اس کو، جہنم کے دروگو اس کو پکڑو، خذوہ اس کو پکڑو، فغلوہ اس کو جھکڑو۔ اللہ کیسے جھکڑے؟ رسیوں کے ساتھ باندھے؟ کہا نہیں، فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 جہنم کی جو زنجیریں ہیں وہ اس کو پہنا دو، اس کو اس کے ساتھ باندھو اور گھسیٹ کے میری جہنم کے اندر لے کے جاؤ۔ پتہ ہے وہ زنجیریں کیسی ہیں؟ فرمایا ایک جہنم کی زنجیر کا ایک کڑا اس طرح کا ہے، 70,000 فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، پھر اٹھایا جاتا ہے، 70 پہنائے جائیں گے۔ اور فرمایا یہ سب کچھ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے رب کے اوپر ایمان نہیں تھا رکھتا، یہ مانتا نہیں تھا رب کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ آج یہی وجہ ہے ہر بندہ رب کو بولا ہے، قیامت کو بولا ہے، حساب کتاب کو بولا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ بھائی ہر بندے سے پوچھو، کسی مسلک سے، کسی مکتبہ فکر کے بندے سے پوچھو اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے، ہر بندہ کہے گا اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے 3 مؤذن کہاں سے اذان شروع کرتے تھے، ہر بندہ کہے گا اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے۔ اور پوچھو تم نے صلاۃ پڑھنی ہے تو پڑھو، لیکن غصہ تب آتا ہے، تکلیف تب ہوتی ہے جب صحیح اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی اذان پڑھنے والوں کو گستاخ کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو تکلیف اس وقت ہوتی ہے، مسلمان آخرت کو بھولا ہوا ہے، جب دنیا کے اندر تم نے شلوار پینٹ پجامے تہمد لاچے باندھ رہے ہیں، جہاں تک مرضی لٹکا کے رکھو، تکلیف تب ہوتی ہے جب اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرد جو ہے اس کی شلوار نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے یا اس سے نیچے ہو، ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے۔ آج جس کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں اس کو مذاق نہیں کیا جاتا۔
وجہ کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، آخرت کے اوپر سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے۔ کیوں فراڈ کرتا ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان اٹھ گیا ہے۔ کیوں دھوکے دیتا ہے؟ ایمان اٹھ گیا ہے۔ کیوں ملاوٹ کرتا ہے؟ آخرت سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ کیوں لوگوں کو گالیاں اور بات بات پہ لڑائی اور بات بات پہ اپنی تکبرانہ فرعون اور نمرود قارون بن جاتا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا تو رب کریم کی آخرت والے دن کے عدالت جو سجنے والی ہے اس سے اس کا ایمان اٹھ گیا ہے۔ جس کا ایمان ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اس کے دن اس کی راتیں وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ آخری باتیں کرنے لگا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی، پڑھائی تھی، بتائی تھی، تو صحابہ کی زندگیاں بدل گئی تھی۔ ایک واز بھی نبی پاک علیہ السلام کا ایسا نہیں، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ عام درس ہو، ایک درس بھی ایسا نہیں جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے ہوں اور صحابہ آگے سے کھل کھلا کے ہنس رہے ہوں، سب کے دانت نظر آ رہے ہوں اور سب جناب انجوائے اور فن کے موڈ کے اندر ہوں۔ ایک واز بھی ایسا نہیں، اور ہمارا کوئی ایک پروگرام بھی ایسا نہیں جس کے اندر اس طرح کا ماحول نہ بنے۔ اس قرآن کو پڑھا کریں، اس قرآن کو سمجھا کریں، اور جب اس قرآن کو پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دن ہم نے حساب دینا ہے۔ بس 1-2 منٹ کے اندر رمضان کے متعلق بات کرتا ہوں۔ ابھی 3-4 دن کے بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ نیکیوں کا سیزن۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ رمضان نیکیوں کا، اللہ کی رحمت کا سیزن ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آنے والا ہوتا آپ کہہ دے، اے میرے صحابہ، ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کام کرنے والے ان دنوں میں جلدی سے نیکیاں کر لینا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اے گناہوں میں لتھڑے مسلمان اس مہینے کے اندر شیطان بدا ہے، جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، تو اپنی شیطانی حرکتوں سے باز آ جانا۔ اور فرمایا واللہ قریہی فمی صائمی ہی، ایک روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے تھوڑی سی سمیل پیدا ہوتی ہے، سارا دن معدہ جب صاف رہتا ہے، خالی رہتا ہے، منہ سے ہمک سی آتی ہے، تھوڑی سمیل سی آتی ہے، فرمایا دنیا سمجھتی ہے یہ اس کے منہ سے سمیل لاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور فرمایا بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ رمضان اتنا بہترین مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، تراویحاں پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے زندگی کے سارے پچھلے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ومن صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی زندگی کے سارے پچھلے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور فرمایا رمضان میں ایک دوسرے کی افطاریاں کروایا کرو، جو بندہ کسی کی من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو رمضان میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کی افطاری کروائے گا نا، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا، وکان لہ اجرہ کصیامہ، اس کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ پریشان نہیں ہونا، ولا ینقص من اجر صائمہ شیئا، روزے دار جو افطاری کرنے جائے گا اس کے اجر سے اللہ کمی نہیں کرے گا، اپنے بڑے خزانوں سے افطاری کروانے والے کو اس کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ ہماری حالت کیا ہے محترم بھائیوں؟ ہم
نادرہ کے دفتر میں باہر اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے اپنی حالت دیکھ کر. نادرہ کے دفتر میں کوئی کام ہو وہاں پہ 2-2 گھنٹے لائن میں کھڑے رہیں گے. بینک میں کوئی کام ہو 2-2 گھنٹے گھنٹہ لائن میں آرام سے کھڑے رہیں گے. پاسپورٹ دفتر جانا ہو, پتہ ہے باہر کے ملک جانا ہے, پاسپورٹ بنے گا تو جاؤں گا نا, ادھر پورا دن گزر جاتا ہے, پاسپورٹ بنوانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب رمضان میں قیام ہوتا ہے, قاری صاحب تراویح پڑھتے ہیں, وہ مسجد ڈھونڈیں گے, وہ امام ڈھونڈیں گے جو 20 منٹ کے اندر 25 منٹ کے اندر عشاء کی نماز بھی کروا دے, ساتھ میں تراویحوں کا بھی نعوذ باللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے. کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہی نہیں, یہ غیرت کا بھی مسئلہ ہے. دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں دنیا کی خاطر, آٹے کا ٹرک ادھر کھل جائے, ابھی وہ فری والی اسکیم آئی ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, میسج تو آ رہے ہیں اس کے, لیکن اس کے لیے جائیں سارا دن کھڑے رہیں گے, لیکن ادھر نماز کے لیے 2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے, پڑھا کیا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ کی قسم قاری صاحب سے دشمنی مول لے لیتے ہیں. سمجھ لیجئے گا اس بات کو, قرآن پڑھتا ہے قاری قرآن. ہم قاری کے اوپر جب تان و تشنیع کرتے ہیں کہ تم زیادہ قرات کرتے ہو, لمبا قیام کرتے ہو, اس وقت ہم قاری کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہوتے, اس وقت ہم براہ راست ہم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ قاری پڑھ کیا رہا ہے؟ وہ کلام اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے. تو رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کمانی ہیں اللہ کے فضل سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری حدیث سن لیں, آپ فرماتے ہیں من کون فی حیاتہ شہر رمضان, ترمذی شریف کی روایت ہے, جس بندے کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ آیا, پوری زندگی میں ایک دفعہ رمضان آیا, وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ رَبَّهُ, اور اپنے رب سے وہ بخشش نہیں کروا پایا, جنت کو نہیں حاصل کر سکا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کائنات کے اندر بڑے بد نصیب بندے ہوں گے, اس بندے سے بڑا بد نصیب کوئی بندہ نہیں ہے. تو رمضان آئے انشاءاللہ ہم نے پہلے ہی تیاری کرنی ہے, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی جناب مصروفیات جو ہے اس کو ختم کریں, شاپنگ وغیرہ جو آپ نے کرنی ہے وہ پہلے کریں. بڑے قیمتی ایام ہیں, بڑے قیمتی ایام ہیں. فرمایا اس میں جو سنتیں اور نفل اور وتر پڑھتا ہے اس کا ثواب فرضوں کے برابر دے دیا جاتا ہے, اور جو فرض نمازیں پڑھتا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور میں نے حدیث کے اندر پڑھا اللہ 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے رمضان کے مہینے میں ثواب دیتا ہے. وَمَنْ كَانَ عمرۃ فی شہر رمضان, اور جو رمضان کے مہینے میں عمرے کی سعادت حاصل کر لے, فرمایا کأنہ حجۃ معیہ, وہ یوں ہی سمجھے اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے زمانے کے اندر حج کرنے کی سعادت کو حاصل کیا ہے. اللہ ہم سب کو بھی زندگی میں یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. روزہ جب صبح سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نے سن رکھا ہے کہ جیسے اذان کی آواز آتی ہے جو منہ میں لقمہ ہے وہاں کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور روزہ کھولنے کے بارے میں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم النداء المؤذن, جب تم مؤذن کی آواز سن لو, والاناء فی یدی, اور کھانے کا برتن آپ کے ہاتھ میں ہو, فلم یادع حتی یقضی حاجتہ, تو تم اس وقت تک برتن کو نہ رکھو, نہ چھوڑو جب تک تم اپنی ضرورت کو پورا نہ کر لو. تو بندہ کھا سکتا ہے. ابو داؤد شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. ہاں اگر کسی بندے نے سحری ابھی شروع ہی نہیں کی, اذانیں ہو گئی ہیں, وہ بعد میں اٹھا ہے, تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے کہ بعد میں بندہ کہتا ہے چل کو 5 منٹ سے کھا لینے ہیں فٹافٹ. یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ کبھی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم اٹھے ہیں, سحری کر رہے ہیں, اذانیں ہو گئی ہیں, تو پھر ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ بندہ کھانا اپنا مکمل کر لے, اس کے اندر 2 3 4 منٹ لگ سکتے ہیں, وہ بندہ کھا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے. جہاں پہ نبی علیہ السلام نے رخصت دی ہے, کسی مولوی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو منع کرے, اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے وہ دین کسی مولوی کا یا کسی بندے کا نہیں کہ وہ لوگوں کو رخصتیں اور گنجائشیں دیتا پھرے. اللہ ہم کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا کرے گا.